کہتے ہیں خوشیاں مارکیٹ سے نہیں ملتی، لیکن یہ پودے اس سائز کے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اور آپ لے کے لگا کے اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ خوش ہونا چاہتے ہیں تو پھر اتنے بڑے سائز کا بھی ہو تاکہ اگلے سال خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا خواب بھی دیکھ سکیں۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ، اللہ نے خوشیاں فری میں بانٹی ہیں، بہت ہی سستی رکھی ہیں۔ کیسے وہ گٹھلی سے نہ صرف ایک جاندار درخت اگاتا ہے بلکہ اس سے زندگیوں کو بھی جاری کرتا ہے، زندگیوں کا ذریعہ ہے، جانوروں کی، انسانوں کی، اور پھر ایک انسان کی زندگی یا ایک انسان کی خوراک اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش، سنت نبوی پر عمل اور صدقہ جاریہ ہے۔ کتنی ہی بار آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، ابو بکر و عمر کے ساتھ مختلف باغوں میں جاتے، ٹھنڈے چشموں کا پانی پیتے، پھلوں سے کھاتے، اللہ کا شکر کرتے، ذکر کرتے، درختوں کی چھاؤں میں تازہ پھلوں کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے مناظر میں آپ صحابہ کو درس بھی دیتے، نصیحت بھی کرتے، اور وہیں سے اپنی ازواج کو بھی یاد کرتے، گھروں میں ان کے لیے بھی کچھ بھجواتے۔ تو ایسا ہی منظر ہر امتی کو اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بنانا چاہیے۔ یہ آنکھوں کا سکون بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے، رب کی یاد بھی ہے، اور مینٹل، فزیکل، ایموشنل اسٹرینتھ بھی ہے، اور پھر دنیا والآخرہ، دنیا بھی آخرت بھی، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، تو درختوں کا پتہ ہے طہارت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے زندگی کے لیے سانس لازمی ہے، ضروری ہے، ایسے ہی طہارت کے لیے ماحولیاتی صفائی جو درختوں سے ہے، درختوں سے ممکن ہے، یہ بھی لازمی جز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، آدمیوں میں سے یا جانوروں میں سے اس سے کوئی بھی کچھ پھل کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ جب تک کوئی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، انسان، حیوان، حشرات، جانور، چرند پرند، کچھ بھی، اور اب تو گاڑیاں بھی سایہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب میں دیکھتی ہوں درختوں کو کاٹا جا رہا ہو تو فوراً ہی دل میں کرب شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، اپنے نسلوں کا گلا گھونٹتے ہیں۔ کچھ تو خیال کیجئے، یہی